الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ بات آیا ہے دنیا پر امپھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر امپھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یا بزم جرح نہیں گاہیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. سخن شناسان محفل، ارباب علم و دانش، اساتذہ اکرام، طلباء عظام، قلت وقت اور نزاکت محفل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی شوق شہادت کی موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے. تاریخ اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتا ہے. اب آئیے ذرا صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنے سے قبل صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے. میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کی گئے. سامعین محترم، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 28,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم کی دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی النورین کی دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. سامعین محترم، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے. ارے اس کو اپنے نرگزار بسرے پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو، جب میرے نبی کی یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا بلکہ میدان کارزان میں تلواروں کی سایہ میں چلنا پسند آیا. سامعین محترم، میرے آقا نے اپنے مجاہد صحابہ کو خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرت فانصر الانصار والمہاجر. اے اللہ، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے. اے اللہ، تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. جب میرے نبی کی یاروں نے یہ دعا سنی ان سے رہا نہ گیا.
بول پڑے ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر اللہ تعالیٰ کی دین کی عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولادوں کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ سامعین محترم، اب آئیے ذرا ان صحابہ کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین گبا پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون ہیں؟ وہ خلیفہ صالح حضرت عمر فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ میں اپنا تقریر اس اشعار سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ناموس رسالت کی خاطر جان جاتی ہے بے شک جائے، ناموس رسالت کی خاطر جان جاتی ہے بے شک جائے، باطل کی عقائد کو اللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے، اس دیش کی ذرے ذرے کو اس دیش کی ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، باطل کی عقائد کو اللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا